مسیح کے قادر نام میں میری طرف سے اور تمام خادم الدین کو سلام۔ اور میں قریباً 20 سال سے NSB چرچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند مجھے ناروال، گجرانوالا، دیگر علاقہ کے اندر استعمال کرتا ہے اور بہت سے چرچوں کو چھت پرووائڈ کیا ہے، اور یہ میرے اس ادارے کی وساطت سے ہے، اور یہ سارا جلال اور ساری عزت جو ہے یہ خداوند کے نام کو جاتی ہے۔ اور آج مجھے اس پلیٹ فارم پر یہ موقع ملا کہ میں خدا کی آواز، خدا کے کلام کو آپ کے درمیان بیان کروں۔ تو آئیں میرے ساتھ کلام خدا کو دیکھیں، میرے ساتھ دیکھیں پہلی سلاطین اس کا 6 باب اور اس کی 11، 12 اور 13 آیت کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ اور آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہم خدا کا گھر ہیں۔ ہم خدا کا کیا ہیں؟ گھر ہیں۔ کبھی غور کریں تو جس کو خدا نے خوبصورتی سے بنایا، کریٹڈ کیا ہے، جس کو خدا نے تعمیر کیا ہے، جس کی بنیاد خدا نے رکھی ہے، کیا واقعی ہم خدا کا مقدس ہیں؟ واقعی اس میں سے خدا کی آواز نکلتی ہے، خدا کے الفاظ نکلتے ہیں، خدا کی وہ باتیں نکلتی ہیں جو یقیناً جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ آئیں کلام خدا میں سے اس آیت مقدسہ کو دیکھتے ہیں، اور کلام خدا میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے سو تو اگر میرے عہد پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج اس ٹاپک سے ہمیں علم ہوتا ہے، اگرچہ خدا نے اپنے بندہ سلیمان کو یہ شرف بخشا، یہ توفیق بخشی کہ وہ اس کی ہیکل کو، اس کے گھر کو بنائے، لیکن یہاں نئی عہد کے اندر چلیں تو نیا عہد ہمیں بتاتا ہے، اعمال کے اندر رسولوں کے اعمال کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، خدا کا بندہ آگاہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ بے شک ہم ان گھروں کو اینٹوں، پتھروں اور سیمنٹ سے بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں کلام مقدس کی اس ریسرچ کو پڑھا جائے، کلام مقدس کی اس آیت پر غور کیا جائے تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ خداوند کی جو سکونت گاہ ہے، خداوند کا گھر جو ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ ہم میں خدا رہنا چاہتا ہے، اور یہاں پر اس آیت سے ہمیں علم ہوتا ہے، اس آیت سے ہمیں آگاہی ملتی ہے، اس آیت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ یہاں خدا نے اپنے بندہ پولس کی وساطت سے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور تم میں میرا روح کیا ہے؟ بسا ہوا ہے، اور جو کوئی میرے مقدس کو برباد کرے گا میں اسے کیا کروں گا؟ برباد کروں گا، کیونکہ میرا مقدس تم ہو۔ اور وہ کلام خدا یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، اور اگر ہم اس مقدس کو آج لیتے ہیں اس معاشرے کے تعلق سے، اس دور کے تعلق سے، تو آج بہت سے نوجوان بیٹے جو ہیں انہوں نے اس مقدس کو برباد کیا ہوا ہے، اور کیسے کہ وہ آج نشے پر لگے ہوئے ہیں، بجائے کہ وہ اس گھر کو خدا کے لیے استعمال کریں، بجائے کہ اس گھر سے خدا کی آواز نکلے، بجائے کہ اس گھر سے خدا کی تعریف نکلے، تو آج بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس مقدس کو برباد کیا ہے۔ لیکن یہاں جب سلیمان کو یہ شرف دیا گیا تو کلام خدا کہتا ہے کہ خدا نے کہا میری جو سکونت گاہ ہے ان کے درمیان ہوگی، بنی اسرائیل کے درمیان ہوگی، اور خدا کا وعدہ بھی ہے کہ جہاں اس کے نام کے لیے 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں وہاں خدا کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی ہے، اور وہ ہمارے درمیان موجودگی ہے، وہ ہمارے جہاں پر اس کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر، مقدس اعمال کے اندر جب میں نے اور آپ پڑھیں تو یہاں پر 30 باب کے اندر
خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، کلام مقدس بتاتا ہے، کلام خدا آگاہ کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے کون سی آرام گاہ بنائیں گے، کیونکہ آسمان تو اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں تلے کی کیا ہے؟ چوکی ہے۔ ہم اس کے لیے کیسا گھر بنائیں گے؟ خدا ایسے گھروں کی بات نہیں کرتا، خدا اس گھر کی بات کر رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ پاکیزہ ہو، جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کی آواز نکلے، جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کی تعریف نکلے۔ تو میرے سیسو جب اس سے اس کی تعریف نکلے گی تو یقیناً خدا اس گھر پر خوش ہوگا، شادمان ہوگا۔ اور اس لیے اس نے پالوس کی وساست سے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور تم میں میرا روح کیا ہے؟ بسا ہوا ہے۔ اور اگر اس سے ہم گلیتیوں کے خط کے اندر دیکھتے ہیں تو آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر لالچ ہے، حسد ہے، تو فرقے بازی ہے، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ یہ اس گھروں کے اندر رہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس گھر سے صرف اور صرف اسی کی آواز بلند ہو۔ اور اس کے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ 9 کے 9 پھل ہیں جو خدا ہماری زندگیوں کے اندر چاہتا ہے، جس میں محبت ہے، جس میں خوشی ہے، جس میں شادمانی ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر خدا ہماری زندگیوں سے شادمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ اگر ہم عبرانیوں کے خط کے اندر چلیں تو یہاں پر خدا کا بندہ پالوس کہہ رہا ہے 30 باب کے اندر، تو یہاں مقدس موسیٰ جو ہے اس گھر کے اندر ایک دیانتدار نوکر کی طرح کام کرتا تھا، ایک ایماندار نوکر کی طرح نوکری کر رہا تھا۔ لیکن کلام خدا کہتا ہے کہ جس قدر کسی نہ کسی گھر کا بنانے والا ہوتا ہے، اسی قدر ایک مالک ہے ایک گھر کا، اور وہ مالک ہمارا خدا ہے۔ اور جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے، چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ جس نے سب چیزیں بنائی وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ اور کلام خدا کہتا ہے لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے۔ آپ کے گھر کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، آپ کو جو بنانے والا ہے، جس نے آپ کو خلق کیا ہے، جس نے آپ کو تعمیر کیا ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ آئیں ہم اس گھر کو سنواریں۔ اگر آج اس کے اندر کسی کونے کے اندر گندگی ہے تو ہمیں اس کو نکالنا ہے، اس گناہ کو اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے، اس بدی کو اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے، اس ساری بدگمانی کو اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے، اور ایسے پھلوں کو اپنی زندگی کے اندر بھر لینا ہے جس سے میں اور آپ خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں۔ اور حقیقی بادشاہی ہمیں اس لمحہ ملے گی جب ہم اس گھر کو خدا کا مقدس بنا لیں گے، خدا کا پاک بنا لیں گے۔ اور اس لیے پالوس نے یہ بات کہی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور تم میں خدا کا روح کیا ہے؟ بسا ہوا ہے۔ آئیں اپنے آپ کو پاکیزہ کریں اور اس گھر کو ہمیشہ خدا کے لیے استعمال کریں۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ اس چینل کو جو ہے لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔